دنیا میں ہر کسی سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ نے شاید ہی کبھی سوچا ہو، واقعی صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص میں وہ کام کرنے کی خواہش پیدا کر دیں جو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ کسی شخص کی کن پٹی پر پستول رکھ کر اسے اپنا موبائل یا کوئی اور قیمتی چیز آپ کے حوالے کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ملازم کی گولی سے اڑا دینے کی دھمکی دے کر اس کا اشتراک عمل تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس وقت تک جب تک کہ آپ یہ غیر اخلاقی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ایسے جابرانہ طریقوں کا رد عمل بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسانی فطرت کی سب سے بڑی خواہش اہم بننے کی امنگ ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے، اہم بننے کی امنگ، یعنی کہ ہمیں سراہا جائے اور ہمارے کاموں کی قدر کی جائے۔ عموماً ہماری بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو تکمیل بھی ہو جاتی ہیں، مگر ان سب میں سے ایک خواہش ایسی ہے جو تقریباً اتنی ہی شدید اور لازمی ہے جتنی کھانے یا نیند کی خواہش، لیکن اس کی تکمیل شاید ہی کبھی ہوتی ہو، اور وہ یہی ہے، یعنی اہم بننے کی امنگ۔ ہر آدمی ستائش پسند ہے، اور انسانی فطرت کی سب سے بڑی آرزو قدر و شناس کی بھوک ہے۔ یہاں پر قدر شناسی کی خواہش، تمنا یا آرزو نہیں بلکہ قدر شناسی کی بھوک کہا گیا ہے، تو یہ ہے کہ انسان کی مستقل اور اہم بھوک۔ جو آدمی اس بھوک کی تسکین کرنا جانتا ہے وہ لوگوں کو اپنی مٹھی میں رکھتا ہے اور ان سے ہر کام لے سکتا ہے۔ انسان کی حیوانات پر فضیلت کی ایک بڑی امتیازی خصوصیت اس کا احساس برتری بھی ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد میں بڑا بننے کی دلسوز امنگ نہ ہوتی تو تہذیب کا وجود ممکن نہ ہوتا۔ یہی احساس برتری کا جذبہ تھا جس نے لوگوں کو انسانیت کی خدمت کے لیے بڑے کارنامے ادا کرنے کے لیے ابھارا، اور اسی جذبے نے دولت مند حضرات کو اپنی ضرورت سے زائد اربوں روپے جمع کرنے پر بھی مجبور کیا، اور یہی وہ خواہش ہے جس کے تحت امیر لوگ ایسی عمارات تعمیر کرواتے ہیں جو ان کی اپنی ضروریات سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہی امنگ آپ کو نئے سے نئے فیشن کا لباس پہننے، جدید سے جدید ماڈل کی کار خریدنے اور اپنے تیز فہم بچوں کی تعریفیں کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تاریخ ایسے مشہور افراد کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ کچھ ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر بعض لوگوں کو حقیقی دنیا میں برتری کا احساس نصیب نہ ہو تو اسے دیوانگی کے خواب زار میں تلاش کرنے کی غرض سے پاگل ہو جائیں۔ دیوانگی کا سبب کیا ہے؟ کوئی شخص بھی اس قسم کے پیچیدہ سوال کا جواب آسانی سے نہیں دے سکتا، لیکن آدھی دماغی بیماریوں کی وجہ اس قصے کا دردناک پہلو ہے۔ یعنی آدھے دماغی مریضوں کی تعداد کے دماغ میں کوئی عضو کی خرابی نہیں ہوتی۔ پوسٹ مارٹم کے دوران میں ان کے دماغ کی رگیں بڑی سے بڑی طاقت والی خوردبین سے بھی دیکھی گئی ہیں، لیکن ان کے دماغ بظاہر بالکل اسی طرح صحیح و سالم نظر آئے جیسے کہ ہمارے اور آپ کے ہیں۔ پھر یہ لوگ پاگل کیوں کر ہوئے؟ یہ سوال پاگلوں کے بہت بڑے ہسپتال کے بڑے سے ڈاکٹر سے کیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب دیوانگی کے علم میں ماہر ہونے کی بنا پر بڑے سے بڑا خطاب اور بڑے سے بڑا انعام حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ لوگ کیوں کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک طرح سے تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے یہ بات ضرور بتائی کہ بہت سے پاگل ہونے والے لوگ دیوانگی میں احساس برتری کی تسکین حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اصل زندگی میں وہ اپنے اس جذبے کی تسکین نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ میرے زیر علاج اس وقت ایک مریضہ ہے جس کی شادی ایک زبردست المیہ ثابت ہوئی۔ وہ محبت اور عزت کی متلاشی تھی، لیکن زندگی نے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کا خاوند اسے محبت نہ کر سکا۔ اس نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ کوئی سماجی مرتبہ تھا، لہٰذا وہ پاگل ہو گئی۔ اس نے اپنے تخیل میں اپنے خاوند کو طلاق دے دی اور اپنے آپ کو اس نام سے پکارنے لگی جو نام اس کے والدین نے رکھا تھا۔ آج کل وہ یہ خیال کرتی ہے کہ وہ ایک اعلیٰ انگریزی خاندان میں بیاہی گئی ہے اور وہ اپنی موجودہ حالت میں بہت زیادہ خوش ہے، اور اگر میرے بس میں اس کا علاج ہو بھی تو میں ہرگز نہ کروں، کیونکہ وہ اپنی موجودہ حالت میں زیادہ خوش ہے۔ اجتماعی زندگی میں پاگل لوگ ہم اور آپ سے زیادہ خوش باش ہوتے ہیں، اکثر اپنی دیوانگی سے لطف اٹھاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو انہوں نے اپنے مسائل حل کر لیے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو لاکھوں روپے کا چیک کاٹ کر دے دیں گے، یا آپ کو کسی بڑی سی شخصیت سے ملنے کے لیے تعارفی خط دے دیں گے۔ انہوں نے اپنے خود ساختہ خوابوں کی دنیا میں
اپنے اس احساس برتری کے جذبے کی تسکین کا سامان مہیا کر لیا ہے جس سے وہ اس قدر متمنی تھے۔ اگر لوگ بڑائی کے اتنے بھوکے ہیں، وہ اسے حاصل کرنے کے لیے سچ مچ پاگل ہو جاتے ہیں، تو خیال کیجئے کہ ہم لوگوں کے پاگل ہونے سے پہلے ان کی جائز قدر شناسی اور ستائش سے کیا کچھ معجزے سر انجام نہیں دے سکتے۔ ایک بہت کامیاب کاروباری شخص سے اس کی کامیابی کے راز کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا، میرا سب سے بڑا سرمایہ میری وہ قابلیت ہے جس کے ذریعے سے میں لوگوں میں امنگ پیدا کرتا ہوں، اور کسی شخص کے جوہر کو ابارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے تعریف و تحسین اور حوصلہ افزائی۔ کسی آدمی کی امنگوں کو ختم کرنے کے لیے اس کے طرز عمل کی نکتہ چینی سے بری کوئی چیز نہیں۔ میں کبھی کسی پر نکتہ چینی نہیں کرتا۔ لوگوں میں کام کی تحریک اور خواہش پیدا کرنا میرا فرض ہے، لہٰذا میں عیب جوئی سے نفرت کرتا ہوں۔ اگر مجھے کسی میں کوئی بات پسند آ جائے تو جی بھر کے داد دیتا ہوں اور دل کھول کر تعریف کرتا ہوں، لیکن ہم میں سے تقریباً ہر شخص کیا کرتا ہے، اس سے بالکل الٹ۔ اگر اسے کوئی چیز پسند نہ آئے تو بلبلا اٹھتا ہے، لیکن کوئی چیز اچھی لگے تو منہ سے کچھ نہیں کہتا۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگ تحسین اور تعریف کے بھی اتنے ہی بھوکے ہوتے ہیں جیسے کہ خوراک کے۔ ہم اپنے بچوں، دوستوں اور نوکروں کے جسموں کی تو پرورش کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی خودی کی شاید ہی پرورش کرتے ہوں۔ ہم ان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے انہیں بھنا ہوا گوشت اور سبزیاں تو کھلاتے ہیں، لیکن ہم انہیں تحسین و تعریف کے نرم الفاظ سے محروم رکھتے ہیں اور ان کی یادوں میں سالہ سال تک ہرے بھرے رہتے ہیں۔ بعض قارئین سطور کو پڑھتے وقت خیال کرتے ہوں گے کہ یہ سب دقیانوسی بکواس ہے، خوشامد، چاپلوسی اور جھوٹ۔ میں یہ سب حربے آزما چکا ہوں، یہ سب ناکارہ ہیں۔ خاص طور پر یہ سمجھدار آدمی کو تو بے اثر ہے، یعنی خوشامد سے سمجھدار لوگ واقعی متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ خوشامد اکثر خود غرضانہ اور بے خلوص سپاٹ ثابت ہوتی ہے۔ اسے بے اثر ہی ثابت ہونا چاہیے، اور بیشتر ایسا ہوتا بھی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ بعض لوگ اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ گھٹیا چاپلوسی کو بھی بڑی چاہ سے ہضم کر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک فاقوں مرتا انسان گھاس تک کھا جاتا۔ انجام کار خوشامد فائدے کی بجائے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ خوشامد ایک کھوٹا سکہ ہے، اور اگر آپ اسے بروقت چلاتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں تو یہ آپ کو ایک دن مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ پھر خوشامد اور تحسین میں کیا فرق ہے؟ جواب بہت آسان ہے، ان میں سے ایک پرخلوص اور ایک جھوٹی بات ہے، ایک دل کی آواز اور ایک زبانی جمع خرچ ہے، ایک خود غرضانہ اور دوسری بے لوث ہے، ایک کو ہر جگہ پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے۔ حملہ آور دشمنوں سے مت گھبراؤ، لیکن خوش آمدید دوستوں سے ڈرو۔ میں خوش آمدید کا مشورہ ہرگز نہیں دے رہی ہوں، میں اس سے دور بھاگتی ہوں۔ میں ایک نئے طریقہ زندگی کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے یہ الفاظ دہرانے کی اجازت دیجیے۔ میں واقعی ایک نئے طرز زندگی کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ کہیں خوشامد کی تعریف پڑھی تھی جسے یہاں دہرایا جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے، خوشامد کے معنی ہیں دوسرے آدمی کو ٹھیک ٹھیک بتانا کہ آپ خود اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ جب ہم کسی مسئلے پر غور نہیں کر رہے ہوتے تو بسا اوقات ہم اپنے وقت کا 95% حصہ اپنے متعلق سوچ و بچار میں صرف کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنے متعلق سوچنا بند کر دیں اور دوسرے شخص کی خوبیوں پر غور کرنا شروع کر دیں تو ہمیں سستی اور جھوٹی چاپلوسی اختیار نہ کرنی پڑے جو لبوں پہ آنے سے پہلے ہی ننگی ہو جاتی ہے۔ ایمرسن کا قول ہے کہ جو آدمی بھی مجھ سے ملتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جب بھی میں اس شخص کی بہتری اور عظمت پر اظہار مسرت کرتا ہوں تو وہ شخص میرا دوست بن جاتا ہے۔ اگر یہ طریقہ ایمرسن جیسے انسان کے لیے مفید تھا تو کیا یہ میرے اور آپ کے لیے 1000 درجے مفید نہیں ہو سکتا؟ آئیے اپنے کارناموں اور ہر شخص بہت ساری خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، صرف ہمیں اپنا نقطہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے۔ خوبیوں اگر یہ عمل حقیقت پر مبنی ہو تو ہمیں خوشامد اور چاپلوسی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس اتنا کافی ہے کہ لوگوں کی خوبیوں پر جی بھر کے داد دیجیے اور جی کھول کر تعریف کیجیے، لوگ آپ کے الفاظ کو پسند کریں گے، ایک بے بہا خزانے کی طرح انہیں دل میں محفوظ رکھیں گے اور زندگی بھر ان کو دہراتے رہیں گے۔ وہ آپ کو بھول سکتے ہیں لیکن آپ کے ان الفاظ کو سالہ سال تک دہراتے رہیں گے۔ شکریہ۔